باوقار علماء کرام، معظم و محترم سامعین، دور سے سن رہی ہوں تو پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غلامی کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں، جھوم کر بآواز بلند پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مبارکہ کے جس ٹکڑے کی تلاوت سے ہم نے اپنے آپ کو اور آپ سب کو مشرف کیا، اس پر روشنی ڈالوں۔ اس سے قبل عادتاً 2 شعر پڑھتا ہوں، عقیدت کے ساتھ سارے لوگ سماعت کر لیں۔ سارے لوگ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا قلوبنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بم ملاحظہ کریں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، 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 مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور حضرات آخری شعر میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ آج ہر کوئی انسان دعا کرتا ہے اپنے انداز میں،
خواہ وہ مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، شکایت یہی رہتی ہے صاحب میری دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں۔ لیکن ایک بند پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں کہ صدا کرنا، دعا بھی بارگاہ سمدیت میں صدا کرنا ہے، ملاحظہ کر لیں، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا سبحان اللہ، سبحان جانے اللہ۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، بے شک یا تو دنیا ہی میں اس کی دعا قبول کر کے اسے عطا کر دیا جاتا، یا پھر اس دعا کو میدان حشر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ برباد نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے کہتا ہے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی، نَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، آیت کریمہ میں قرآن اللہ رب العزت ان لوگوں سے مخاطب ہے جو نکاح کرتا۔ رب کہتا سورہ نور میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر بھی ہے نا، کون؟ نکاح کرنے والا۔ رب کہتا اگر وہ فقیر بھی ہے، غریب و مسکین بھی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کی غربتی دور فرما کر اسے غنی بنا دے گا۔ نکاح اتنی عظیم شے ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ صرف دو جسموں کی ملاقات نکاح نہیں ہے، دو زندگی ہی تک یہ نکاح منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نکاح ہے جس نکاح کی برکت سے بندہ اپنے نصف ایمان کو محفوظ کر لیتا، آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ فقہا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے فقہائے کرام کی جماعت ذرا یہ تو بتائیں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا نصف ایمان کو محفوظ کر لینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فقہائے کرام نے جو بہت ساری تشریحیں کی ہے اس میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ فقہا نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے، نکاح کے قابل ہو جاتا ہے، اس عمر میں جا کر لوگوں کی نظریں پھسلنے لگتی ہے، لوگوں کا نفس اپنے قابو میں نہیں رہتا، اور جب کسی کی نظریں پھسلتی ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جب اپنا نفس اسے قابو میں نہیں رہتا تو وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بندہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے پھر گناہ
गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, हत्ता कि वो अपने लिए जहन्नम ठिकाना बना लेता है। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा निकाह कर लेता है तो उसकी नजरें महफूज हो जाती है कि जब किसी खूबसूरत को देखना हो तो वो अपने घर जाकर अपनी बीवी को देखेगा, ये हलाल तरीके से अपनी बीवी को देखेगा, अपनी नजरों की प्यास भी मिटाएगा और हराम भी नहीं होगा, गुनाह भी नहीं होगा। नफ्स जब उसके काबू से बाहर होगा तो वो घर जाकर अपनी बीवी से मुलाकात करेगा, ये गुनाह नहीं होगा बल्कि अज़दवाजी जिंदगी का वो हसीन लम्हा जिससे इंसान अपनी नस्लों को आबाद किया करता है। लेकिन हजरात, हमारे मामलात बड़े अलग थलग हैं। आज हमारा बच्चा बड़ा हुआ, शादी करने के काबिल हुआ, हम उसका निकाह कर देते हैं, वो शादी करके घर तो ले आया साहब, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी एक नौजवान को गुजारना कैसे है ये एक बाप ने नहीं बताया। अज़दवाजी जिंदगी एक बेटे को गुजारना कैसे है जिम्मेदारों ने नहीं बताया। क्या ये हुक्म नहीं दिया मुस्तफा जाने रहमत ने, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो जाए, बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाए तो तुम सुन लो, उसे किस बात की सबक देना, किस बात को पढ़ाना, किस बात की तलकीन करना। मेरे सरकार फरमाते हैं हुब्बुन नबी को, अपनी औलाद के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना, वहुब्बु अहले बैते ही, फिर मेरी औलाद की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल देना, वक़िरातल कुरान, और कुरान के तिलावत की मोहब्बत भी अपने औलाद के दिल में डाल देना। सवाल खड़ा होता है कि अगर हम नबी की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालें तो इससे फायदा क्या है और उसका तरीका क्या है। हज़रात, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 24 घंटे में से चंद घंटे नहीं, चंद मिनट निकाल लो और फिर अपनी औलाद को, अपने घर वालों को अपने सामने में बिठाकर और उसे बताओ कि बेटा ये जो घर हमने बनाया है ना, ये मेरे हुजूर का सदका है, ये जो हम खाना ला रहे हैं ये भी मेरे हुजूर का सदका है, ये जो हम तुम्हें पहना रहे हैं ये भी मेरे हुजूर का सदका है, ये जो जिंदगी के अय्याम गुजर रहे हैं ये भी मेरे हुजूर का सदका है। बच्चा सुनते सुनते बढ़ेगा, बच्चा सुनते सुनते परवरिश पाएगा, हत्ता कि जब वो बड़ा होगा हजरात उसे फिर ये बताने की जरूरत न होगी, बेटा 7 साल की उम्र तुम्हारी हो गई है, तुम नमाज पढ़ो, बेटा 8 साल के हो गए हो, तुम नमाज पढ़ो। हमें अपनी औलादों को फिर बताना नहीं होगा साहब कि दादा है दादा की इज्जत करो, चचा है चचा की इज्जत करो, भाई है भाई की इज्जत करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ये बताना नहीं पड़ेगा, खाला है उसका अदब किस तरह करना चाहिए ये बताना नहीं पड़ेगा। क्यों साहब? इसलिए कि हमारे दिल में मेरे हुजूर की मोहब्बत बैठी हो, हमारे औलाद के भी दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठेगी, और जब हुजूर की मोहब्बत बैठेगी ना साहब, एक न एक दिन आपसे पूछेगा वो, बाबा जिस नबी की कहानी पूरी जिंदगी अब तक सुनता आया उस नबी की सीरत बताओ ना बाबा। है ना हमारे पास जो 10 मिनट हम पैसे देते हैं साहब, गाड़ी बंगला घर जमीन जायदाद सारी चीजें हमने दी है, लेकिन हुजूर से पूछिए ये सब काफी है क्या? मेरे सरकार फरमाते हैं बाप की जानिब से औलाद के लिए बेहतरीन तालीम से बढ़कर कोई चीज नहीं। हमने क्या किया? हमने बंगला दिया, हमने गाड़ी दी, हमने पैसे दिए, हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं कर रहे साहब तो वो मुस्तफा की सुन्नतों का अमीन हम बना नहीं रहे, अपने बच्चों को तालीम इस्लाम नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मदरसे ही में पढ़ाइए, हजरात आप अपने घर में बैठकर अपने घर को इदारा बना सकते हैं, अपने घर को इदारा बना सकते हैं। आपका बच्चा जब बड़ा होगा ना साहब, इस अंदाज में आप तरबियत करेंगे अपनी औलादों की, आपका बच्चा बड़ा होगा
ایک نہ ایک دن آپ سے پوچھے گا بابا حضور کی زندگی کیا تھی، تو لامحالہ یا تو آپ اپنے امام سے رابطہ کریں گے یا آپ کو معلومات ہے حضور کی سیرت کا تو آپ کوئی نہ کوئی پہلو بیان کریں گے۔ شاید یہ مشہور کہانی ہے حضرات کہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مذہب اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ آقا کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب کے سب معاذ اللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، مجنو کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں۔ ایسے دور میں کائنات کے سرور ہیں، شہر مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، نبی کی نظر ایک بوڑھی خاتون پہ پڑی ہے۔ وہ بوڑھی خاتون جو اپنا بوریا بستر سمیٹے بیٹھی ہے، اپنا گٹھری لیے بیٹھی ہے، بیٹھی دیکھا میرے سرکار نے، آگے بڑھ گئے۔ حضور فرماتے ہیں مائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی کا انتظار کر رہی ہو، اے مائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ بوڑھی خاتون نے کہا تھا بیٹے یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کونین کے سرور فرماتے ہیں اے مائی تیرے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ بوڑھی خاتون نے کہا تھا ہاں بیٹے مکہ شہر میں کوئی اتنا بڑا دیالو نہیں جو میری یہ گٹھری میرے سر پہ اٹھا دے، میری گٹھری کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ میرے دور کے رشتہ دار کا ایک بیٹا ہے، میں اس بچے کا انتظار کر رہا ہوں، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے جو گیا ہوا ہے بازار، وہ آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ المختصر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے مائی کیا یہ گٹھری میں اپنے سر پہ اٹھا کر تجھے منزل تک پہنچا دوں؟ وہ بوڑھی خاتون نے سر سے پاؤں تک کائنات کے سرور کو دیکھا ہے، اور حیرانی و پریشانی کے عالم میں کبھی مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھتی، کبھی مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتی، کبھی مصطفیٰ کی زندگی دیکھتی، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے رخسار دیکھتی، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے واللیل زلف کو دیکھتی۔ حیرانی و پریشانی کے عالم میں اس خاتون نے جب دیکھنا شروع کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے مائی کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھے جا رہی ہو، ہم نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں، ہم نے تو بس اتنا کہا ہے اے مائی تیری یہ گٹھری اٹھا کر تجھے کیا منزل تک پہنچا دوں، اتنا کہنا تھا کہ تم مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھے جا رہی ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا تھا اے بیٹے کیا تم مکہ ہی کے رہنے والے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا تھا ہاں مائی ہم مکہ ہی کے رہنے والے ہیں۔ سرکار کا اتنا کہنا تھا، وہ خاتون کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں مائی ان چیزوں کو چھوڑو کہ کون کہاں رہنے والا، کون کہاں کا رہنے والا ہے، بس اتنا بتاؤ تجھے منزل تک جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، تمہیں اپنے مقام تک جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا تھا ہاں بیٹے شام ہونے کو ہے، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو کونین کے سرور نے، معراج کے دولہا نے، نبیوں کے امام نے، مصدر کل کائنات نے، وجہ تخلیق کائنات نے، ہاں اس مصطفیٰ نے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یہ کہتے نظر آتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جنہیں ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ وہ مصطفیٰ سامنے میں ہے، مائی تمہیں منزل تک پہنچنا ہے نا؟ بوڑھی خاتون کہتی ہاں بیٹے کونین کے سرور ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اس کے باوجود بھی گٹھری اٹھایا سر پہ رکھ لیا۔ مائی راستہ آگے چل کے بتا دے، میں تجھے منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون ہے، منزل کا پتہ بتانے کے غرض سے آگے آگے چل رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جو نبیوں کے امام ہیں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، منزل تک وہ بوڑھی خاتون پہنچی ہے۔ بیٹے یہی میرا مقام ہے، یہی میری منزل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی گٹھری کو اتار دیا سر
سے اس بوڑھی خاتون کی گٹھڑی کو سر سے اتارا ہے، دے دیا سامنے میں اور کہا مائی تو منزل تک پہنچ گئی ہے، اب مجھے اجازت دے کہ میں شہر مکہ چلا جاؤں، اب مجھے اجازت دے کہ میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں۔ اس بوڑھی خاتون نے جب مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا ہے، اللہ اکبر والضحیٰ سورت کو دیکھا، مازاد آنکھوں کو دیکھا، واللیل زلف کو دیکھا، تو دیوانہ وار آگے بڑھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دست پاک کو پکڑا ہے، پکڑ کر کے وہ خاتون کہتی ہے اے بیٹے تم جیسا حسین ہم نے آج تک نہیں دیکھا، تم جیسا خوبصورت کردار والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا، تم جیسا رحم دل ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اے بیٹا تم نے اتنا بڑا میرا کام کیا ہے جو مکہ میں کوئی نہیں کرتا ہے، وہ تم نے کیا ہے، بیٹے میں چاہتی ہوں کہ میں تجھے کچھ وصیت نہ کر دوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بڑے اطمینان سے کہا تھا مائی بول تو صحیح تو وصیت کیا کرنا چاہتی ہے؟ اے ملت کے نوجوانوں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ بولنا چاہتا، بیٹا ادھر آ تجھے کچھ بتاؤں، تو بیٹا یوں باہر چلا جاتا ہے۔ چھوڑو یار، بڈھے کی یہی عادت ہے، روز روز کچھ نہ کچھ سنا دیتا ہے اپنے بیٹے کو۔ ہم نے نبی کی سیرت نہیں پڑھائی صاحب، اس لیے ہمارا بیٹا ایسا بولتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو نبی کی سیرت نہیں پڑھائی، نبی کی زندگی کو نہیں بتایا، اس لیے ہمارا بیٹے کا کردار ایسا ہے۔ آؤ دیکھو مصطفیٰ کی زندگی، کونین کے سرور ٹھہر گئے۔ مائی کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹا تیری آنکھیں بڑی پیاری ہے، تیرے ہونٹ بڑے پیارے ہیں، تیرے رخسار بڑے پیارے ہیں، تیرا کردار بڑا پیارا ہے، تو ہمیں بڑا نرالا لگا۔ مکہ کا تو نہیں لگتا، لیکن تو کہہ رہا ہے مکہ کا ہوں تو میں مان لیتی ہوں کہ تو مکہ ہی کا ہے، لیکن اے بیٹے میں تجھے جو وصیت کرنا چاہی تھی وہ یہ ہے کہ کیا تم جاننا نہیں چاہو گے کہ ہم نے مکہ شہر کیوں چھوڑا؟ لوگ دیہات سے شہر میں جا کر رہتے ہیں، میں شہر سے دیہات آئی ہوں، تم کارن نہیں جانو گے، ریزن نہیں جانو گے، تو کونین کے سرور نے، معراج کے دولہا نے، نبیوں کے امام نے فرمایا تھا اے مائی ریزن کیا ہے ذرا بتا دے، کارن کیا ہے ذرا بتا دے، تو نے شہر مکہ چھوڑ کر دیہی علاقوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اے مائی ریزن بتا۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹے ہم نے سنا ہے مکہ میں محمد نامی ایک شخص ہے۔ اللہ اللہ، غور سے سنیے گا صاحب، وہ کہتی ہے بوڑھی خاتون بیٹے مکہ شہر میں محمد نامی ایک شخص جو نیا دین لے کر آیا ہے، اس کے چہرے کی مقناطیسیت کا یہ عالم ہے کہ جو اسے دیکھتا اسی کا ہو کے رہ جاتا، جو اس کو دیکھتا اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اے بیٹے بہت لوگ گئے اسی کے ہو کے رہ گئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے خدا لات کو چھوڑیں، ہم اپنے خدا منات کو چھوڑیں، ہم اپنے خدا عزا کو چھوڑیں، اسی کے ڈر سے کہ کہیں اس پر میری نظر نہ پڑ جائے، میں اسی کی نہ ہو کے رہ جاؤں، اس لیے میں نے شہر مکہ چھوڑا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں پہ مسکراہٹ کے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ، نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل پڑی، آقا کا مسکرانا تھا۔ بوڑھی حیرانی و پریشانی کے عالم میں میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی بیٹے ہم نے تمہیں وصیت کی ہے اور تم ہو کہ میرے کہنے کا مذاق اڑا رہے ہو، اب ذرا دل تھام کر پیارے سننا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لبہائے مبارک میں جنبش آتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مائی جس محمد سے بچنے کی وصیت تم کر رہی ہو وہ محمد میں ہی ہوں، سبحان اللہ، محمد میں ہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھی آگے بڑھی ہے، قدم کو پکڑا ہے، پکڑ کر کہا اے بیٹے جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، جس کی رفتار اتنی بہتر ہو، جس کا گفتار اتنا اعلیٰ ہو، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں تیرے دین پر ایمان لاتی ہوں، کلمہ پڑھا مسلمان بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کا کردار ہے صاحب، ہم نے تو اپنی اولاد سے اپنے کردار سے اپنے باپ کا دل نہ جیت سکے صاحب، ہم اپنے کردار سے اپنی ماں کا دل نہ جیت سکے،
ہم اپنے کردار سے اپنے بھائی کا دل نہ جیت سکے، لیکن حضور کا کیریکٹر و کردار اتنا اعلیٰ کہ حضور کے کردار پر وہ لوگ جو بھاگنا چاہتے وہ بھی قدم میں رہنے کی گزارش کرتے نظر آتے۔ ایک نہ ایک دن تو پوچھیں گی نا ہماری اولاد صاحب۔ میرے سرکار فرماتے حب و نبیکم، میری محبت اپنے اولاد کے دل میں ڈالو۔ آج شادی سے پہلے بچے کے لیے ذمہ داری یہ ہے ماں باپ کے ذمے کہ وہ اپنی اولاد کو ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، جس بچے کی شادی ہو رہی ہے یا جتنے نوجوان آپ کے علاقے میں شادی کرنے کی عمر کو پہنچ چکے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہے شادی کے بعد کیا کرنا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ باپ ارمان کا الگ شیش محل تیار کیا صاحب، ماں چھاتی میں لگا کر اپنا خون دودھ بنا کر اولاد کو پلاتے پلاتے ایک خواب و خیال کا شیش محل تیار کر رہی ہے۔ میرا بیٹا دودھ پی رہا ہے نا، بڑا ہوگا، بڑھے گا، کمائے گا، پھر ہمارے دکھ ختم ہوں گے، ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا صاحب، حالات کہتے ہیں۔ ایک خاتون بازار گئی، ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر 3 سال، کتنے سال ذرا بولیے گا؟ 3 سال۔ 3 سال۔ ماں کی ہاتھ کو، انگلی کو پکڑا، ماں میں بھی بازار جاؤں گا۔ ماں کے سامنے میں بیٹا لاڈ دکھائے اور ماں نہ مانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے صاحب، اس نے بڑے درد و کرب سے اولادوں کو پالا ہے۔ بیٹے کی انگلی پکڑی، چل دی، بازار گئی نا صاحب۔ بازار میں سامان خرید و فروخت کا معاملہ چلتا رہا، سارے پیسے ختم، آنے لگے۔ دکان میں ایک خوبصورت کپڑا ٹنگا ہے، 3 سال کے بچے کی نظر اس خوبصورت کپڑے پر پڑ گئی۔ ماں کی ممتا بتا رہا صاحب، پڑ گئی۔ بیٹے کے قدم رک گئے، ماں نے انگلی کو کھینچا، بیٹے نے کہا ماں مجھے وہ کپڑا چاہیے۔ ماں نے دونوں جیب دیکھ لیے، تھیلے دیکھ لیے، سامان واپس کر کے بھی اتنا قیمتی کپڑا اپنی اولاد کے لیے نہیں لے سکتی۔ ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹے کسی دوسرے دن آ کر کے تیرے لیے یہ کپڑا خرید دوں گی، لیکن بچہ تو بچہ ہے صاحب۔ بازار ہی میں روڈ پر لیٹ گیا، ہاتھ پاؤں پٹکنا شروع کر دیا۔ ماں جب تک کہ تم وہ کپڑا نہیں لے دیتی میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ ماں نے دھمکایا، لیکن بیٹے کے لاڈ نے ماں کی ممتا کو اس قدر بے چین کیا کہ سامنے میں جوہری کی دکان پہ چلی گئی، پائل اتار لیا، کنگن اتار لیا، جوہری کے سامنے میں لے جا کر میز پہ رکھ دیا۔ جوہری میرے یہ پائل ہے تو خرید لے، میرے یہ کنگن ہے تو خرید لے۔ جوہری نے دیکھا ہے، مائی یہ پائل کیوں بیچ رہی ہو، یہ کنگن کیوں بیچ رہی ہو؟ تو ماں نے جیسے ہی اتنا سنا کہا اے جوہری تم اسے خریدتے ہو یا دوسرے دکان جاؤں؟ جوہری نے کہا نہیں نہیں میں تو خرید لیتا ہوں، لیکن بتا تو صحیح اچانک سے تم بازار کرنے آئی تھی، مارکیٹنگ کر رہی تھی، اچانک سے پائل بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچانک سے کنگن بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو ننھے سے بچے کی طرف جو روڈ پر لیٹا ہوا ہاتھ پاؤں پٹک پٹک کر کے اس بات کا اظہار کر رہا تھا، ماں جب تک کہ وہ کپڑا مجھے نہیں لے دیتی میں یہاں سے گھر نہیں جانے والا۔ بیٹے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جوہری نے کہا مائی اسے کاندھے پہ اٹھا لے جا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھول جائے گا۔ ہاتھ کی کنگن عورت کی خوبصورتی ہے، پاؤں کے پائل عورت کے لیے خوبصورتی کا گہنا ہے، لیکن ہاتھ کے کنگن کو تم بیچ رہی ہو، پاؤں کے پائل کو تم بیچ رہی ہو۔ تو اے سنی دیالو جیالو واجد پور کے مسلمانوں، اس غیور ماں نے اس جوہری کو جواب دیا تھا، اے جوہری یہ ایک کنگن ہے، ایک کنگن، اس کنگن سے قیمتی میرا بیٹا ہے، اس پائل سے قیمتی میرا بیٹا ہے۔ آج یہ پائل اس کی محبت میں بیچ رہی ہو، جب میرا بیٹا
کو ہمارے قدموں میں لا کر رکھتا نظر سبحان آئے۔ اللہ کے ارمان ہے صاحب، سب مٹ جاتے ہیں۔ شادی ہوئی، بات ختم۔ 6 مہینے کے بعد امام صاحب سے گندا تعویذ کے لیے ماں پہنچ جاتی۔ بھائی کہنے لگتا ہے جس بھائی کی شادی میں ہم نے سارے جمع کردہ رقم خرچ کر دیے، وہ بھائی آج ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا صاحب آخر ایسا ہوتا کیوں؟ کہیں پرورش میں کمی تو نہیں رہ گئی؟ کہیں پرورش میں کمی تو نہیں رہ گئی؟ ہاں صاحب، ہماری پرورش میں کمی رہ گئی۔ جس عمر میں ہمیں نبی کی محبت اپنی اولاد